موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، چلہ کاٹنے گئے، جیسے اللہ نے فرمایا نا 40 دن خاص کرو میں انعام دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو چلے میں ہیں، 40 دن اللہ کے لیے خاص کیے ہوئے۔ اس دوران کیا ہوا؟ وہ جادوگر نے کیا کیا؟ بچڑا بنایا سونے کا، اس پہ مٹی منتر پڑے، دم کیا، بچڑا بولنا شروع ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ شاگرد موسیٰ علیہ السلام طور پر ہے، چلہ کاٹ رہے ہیں، ذکر کرنے گئے، عبادت کرنے گئے، اللہ کے لیے 40 دن خاص کرنے گئے۔ اب جو سامری نے بچڑا بنایا وہ بول پڑا، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے اس شعبے میں آ کر ایمان سے چلے گئے۔ یہ تو قرآن کے اندر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جادو کہاں سے آ گیا، جادو کیوں ہوتا ہے؟ جدت کو تو ہم مانتے ہیں کہ نئی نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے، جو قدیمی چیز ہے اس کے اندر جدت نہیں آئے گی، اس کے اندر بھی جدت آئے گی، نص قطعی سے ثابت ہے، کوئی ظنی بات نہیں ہے، اللہ کے کلام کی بات ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ اس جادو کے شعبے کی وجہ سے ایمان سے چلے گئے، وہاں ایک اور نبی موجود ہے، ہارون علیہ السلام۔ اب وہ بڑا سمجھا رہے کہ یہ تو ایمان لے کر آ جاؤ، سمجھاتے رہے کہ اللہ، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے ملاقات کرنے گئے، لیکن وہ نہیں مانے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد واپسی آئے، جادو کی کاٹ ہو گئی، جادو ختم ہو گیا، پھر وہ پھر ایمان میں داخل ہو گیا۔ یہ چلے کا اثر ہے کہ جس نے چلے کاٹا ہوگا نا وہی جادو کا علاج کر سکتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو اس کے اندر راز ہوتے ہیں، اسرار ہوتے ہیں، اللہ نے انبیاء سے ترتیبیں کروائی، اس کے اندر ایک سبق ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی زندگی دیکھو نا، ہم تو آپ علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کو بیان کرتے ہیں، یہ 40 سال کی زندگی کہاں گئی کہ آپ علیہ السلام خلوت نشینی فرما رہے ہیں، پہاڑ پر جا کے ذکر فرما رہے، 3 دن گزار کے آ رہے، کبھی 10 دن گزار کے آ رہے، کبھی 40 دن گزار کے آ رہے، پھر مہینہ گزار کے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا 40 سال تک یہی معمول، آنا جانا لگا رہا۔ اب آپ علیہ السلام جب غار میں ذکر کرتے تو اسی غار کے اندر ایک نور کا گولا آتا، آپ علیہ السلام اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ ایک دن وہ جبرائیل بن کر اور غار حرا میں پہلی وحی کا نزول ہو گیا ذکر کی برکت سے۔ وہاں اللہ نے ایک دم کتاب دے دی چلے میں، یا آپ علیہ السلام چلہ کاٹ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یا قرآن کا نزول شروع ہو گیا۔ بتاؤ ذکر سے اللہ دیتا ہے انعام کہ نہیں دیتا؟ ذکر سے اللہ علم دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ میرے محترم ساتھیوں، یہی چلے پھر آپ علیہ السلام نے اس کے بعد جب مکے والوں کو جمع کیا، دعوت شروع ہو گئی کہ زمانہ جاہلیت میں صحابہ کس قسم کے تھے، جب اللہ نے ان صحابہ کو صفات والا بنایا پھر کس قسم کے بن گئے۔ اب یہ صحابہ صفات والے بنے کس طریقے سے؟ اب اللہ کی ترتیب، اللہ نے نظام کس طرح بنایا کہ 1.25 لاکھ مجمع کو تیار کرنا تھا، اور ایسا مجمع تیار کرنا تھا کہ جس کے ایمان کی گواہی، جس کے معیار کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ یہ صحابہ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے معیار بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ صحابہ کا حوالہ دیتے کہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اب جب صحابہ ایمان قبول کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ساتھ میں اس کلمے کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اس کلمے کی دعوت بھی دے رہے ہیں، ذکر دعوت شروع ہو گئی ساتھ میں۔ ہم لوگوں نے ذکر چھوڑا ہوا ہے۔ اب جب آپ علیہ السلام کی 40 سال ذکر والے گزرے، تمام نبیوں نے 40 دن خاص ذکر کیا، حالانکہ نبی تو ہر وقت ذکر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ انبیاء اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ سے 24 گھنٹے کنیکٹ رہتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، لیکن یہ امت دیکھو اس کے اندر ایک اسرار ہوتا ہے، ایک راز ہوتے ہیں۔ اب جب صحابہ نے ایمان قبول کیا، 13 سال تک اللہ نے کسی حکم کو نازل نہیں کیا، 13 سال صرف دعوت اور ذکر ہے، دعوت اور ذکر ہے۔ اب 13 سال صحابہ سے ذکر کروایا گیا، کیونکہ ذکر سے انسان کی روحانی طاقت بنتی ہے، ذکر سے انسان بن جاتا ہے، دل بن جاتا ہے اس کا۔ جب 13 سال کے بعد آپ علیہ السلام معراج کا سفر شروع ہوا، سب سے پہلے حکم آیا نماز کا، آیا کہ نماز فرض ہو گئی۔ جتنے احکامات شریعت کے آئے یہ 13 سال کے بعد آئے۔ اب 13 سال صرف صحابہ سے ذکر کروایا گیا ہے اور دعوت دی گئی ہے۔ صحابہ گھوڑے کی پشت پر ہوتے یا اونٹ پر سوار ہوتے، زبان سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے اور سامنے والے کو جا کر دعوت دیتے کہ لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔
ہم نے ذکر چھوڑ دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی تجدید کیا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو گو، اس سے ایمان تازہ رہے گا. تو صحابہ صبح شام لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے. ایمان کتنا تازہ، دل بن گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 60,000 کے مجمع کے سامنے کھڑے ہیں، ایک 60,000 کی فوج کے سامنے، اکیلے تنہا ان کے سامنے کھڑے. کیا فرماتے ہیں کہ ان 60,000 سے لڑنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، کیونکہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہم زندہ ہے، یہ ذکر نہیں کرتے یہ مردہ ہے. انسان کا دل تو ذکر سے زندہ ہوتا ہے، پر اصل چیز تو دل ہے. جب آپ کا دل زندہ ہو جائے گا، اس دل میں اللہ آ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے کبھی اس در میں آ ٹھہرے. اس کے اندر تو یہ راز ہوتا ہے نا کہ پہلے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دو. مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ فنا کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. پہلے مرو پھر جیو گے. اپنے آپ کو مار دو، ہم کچھ نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا. اب ہمارے اندر میں ہے، کیونکہ دل میں زنگ اتنا لگ چکا ہے، دنیا کی محبت دل میں اتنی آ چکی ہے کہ اس دل میں حق بات آتی نہیں ہے. وہ کہتے نہیں کہ اللہ دلوں پہ مور لگاتے ہیں، مور بھی دل پہ لگاتے ہیں اللہ. جس کافر ہوتے ہیں نا، جو مشرک کافر، جو ایمان لانے جس نے نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پہ مور لگائے ہوتے ہیں. حدیث قدسی کا مفہوم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات نہ آسمانوں میں سماتی ہے نہ زمینوں میں سماتی ہے. واحد ایک مومن کا دل ہے جس میں اللہ کی ذات سماتی ہے. اس میں تو اللہ سماتا ہے. اللہ دل میں کون سماتا ہے؟ اللہ سماتا ہے. یہ دل تو اللہ کا عرش ہے، اس پہ محنت کرنی ہے. صحابہ نے 13 سال ذکر کر کے ان کا دل بنا. انبیاء غار حرا میں جا کے، پہاڑوں پہ جا کے ذکر کرتے تھے. ہم نے کیا کیا؟ دل جو بنے گا یہ ذکر سے بنے گا. اب دل ذکر سے کیوں بنانا ہے؟ یہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے عبادات احسان والی بن جائے. کون سی بن جائے؟ احسان والی. اب احسان والی عبادات بن جائے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، دیکھیں علم 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک علم ظاہر ہے، ایک علم باطن ہے. علم ظاہر وہ جو نقلی علوم ہے، اس کو ہم علم ظاہر کہتے ہیں. علم باطن وہ ہے جو اسراری علوم ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ ایک منقولات ہوتا ہے، ایک معقولات ہوتا ہے. تو میرے محترم ساتھیوں، ظاہری علوم، قرآن کا پڑھنا ظاہری علوم ہے، حدیث کا پڑھنا ظاہری علوم ہے. شیخ القرآن بننا، شیخ الحدیث بننا، یہ علم